تو اسی طرح سے ہماری یہ ویڈیو ہے، اس میں ایک نئی تقریر ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بہتر لگے تو آپ اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اور اگر آپ کہیں پڑھاتے ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو دے سکتے ہیں۔ بہت ہی پیاری اسپیچ ہے، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ جشن یوم جمہوریہ کے اس مبارک موقع پر ڈائز پر تشریف فرما اساتذہ کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان نظام اور عزیز ساتھیوں، ہندوستان میں رہنے والا ہر فرد، چاہے وہ کسی مذہب اور ذات کا ماننے والا ہو، اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے کہ انگریزوں نے تجارت کے غرض سے اس سرزمین پر قدم رکھے تھے، لیکن رفتہ رفتہ تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دست و پا کر دیا، اور یہاں کے سیاہ و سفید کا مالک بن کر لاکھوں کروڑوں بے گناہ معصوم نہتے ہندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ظلم و بربریت ایسی ہلاکت خیز، سفاکانہ، ابلیسانہ اور خبیثانہ کارروائیوں کی کہ جن سے چنگیز اور ہلاکوں کی داستانیں پھیکی اور مان پڑ گئیں۔ انگریزوں نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہزاروں آبادیاں ویران کر دی گئیں، ہر جگہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا، ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا، خاموشی ہی خاموشی کی فضا نظر آ رہی تھی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ بھارت کا ستارہ اقبال کبھی مطلع خورشید سے نمودار نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے غروب ہو جائے گا۔ لیکن اس دھرتی کے خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ چنانچہ ہندو مسلم ایکتا و اکھنڈتا، اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں ہندوستان کا بخت بیدار ہوا۔ ٹیپو سلطان، شاہ عبدالعزیز، سید احمد شہید، حضرت شاہ اسماعیل شہید، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، سردار ولبھ بھائی پٹیل، ان جیسے ہزاروں رہنماؤں کی قیادت میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جام شہادت نوش کیے، گولیاں کھائیں، پھانسی کے پھندے پر لٹکے۔ بالآخر وہ دن آیا کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور ان کے سپہ سالاروں کے دانت کھٹے کر دیے گئے، ان کا اقتدار حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا۔ معزز سامعین، آزادی سے پہلے ہمارے پاس کوئی دستور و آئین نہیں تھا، کیونکہ اب تک انگریزوں کا بنایا ہوا ظالمانہ، مجرمانہ، دہشت گردانہ قانون چل رہا تھا۔ اب ضرورت تھی ایک ایسے دستور و آئین کی جو عادلانہ، منصفانہ ہو، بھارت کی تعمیر و ترقی کی راہ میں سنگ میل ثابت ہو، جو ہر قدم پر ساتھ دے سکے اور دیش پھر سے زلف برہم کو سنوار سکے۔ چنانچہ کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے چیئرمین ڈاکٹر راجندر پرساد بنائے گئے اور اس کی صدارت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کر رہے تھے۔ چنانچہ آئین کا نیا مسودہ انتہائی کوششوں کے بعد تیار کیا گیا، ترمیم و تنسیخ، حذف و اضافے اور کافی غور و خوض کے بعد 26 جنوری 1950 کو پورے ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ راجندر پرساد پہلے صدر منتخب ہوئے، یہی وجہ ہے کہ ہم 26 جنوری کو قومی تہوار کی شکل میں جشن یوم جمہوریہ کے طور پہ مناتے ہیں۔ ذات پات کے بھید بھاؤ کو مٹا کر ایک جمع ہو کر اپنے رہنماؤں کا تیار کردہ دستور و آئین کی پاسداری کا ثبوت فراہم کرتے ہیں اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپس میں اتحاد و اتفاق اور ایکتا کے دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھیں گے۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انہی چند باتوں کے ساتھ جدا ہوتا ہوں۔ جے ہند، جے بھارت۔